ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ تیسرا حصہ، 8واں باب۔ ہمیں بہت دور نہیں جانا تھا، صرف ترگوی موست تک۔ پہلے منٹ تو ہم خاموش رہے۔ میں برابر سوچ رہا تھا کہ دیکھوں یہ شروع کیسے کرتے ہیں۔ میرا قیاس تھا کہ وہ ادھر کی بات چھیڑیں گے، ذرا ٹھونک بجا کے دیکھیں گے اور پھر مجھ سے اگلوائیں گے، لیکن اس نے بغیر کسی تمہید و تکلف کے صاف مطلب کی بات چھیڑ دی۔ ایک صورتحال ایسی پیش آ گئی ہے کہ ایرون پیترووچ، مجھے اس کی طرف سے بڑی بے چینی ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہی سے ذکر کر دوں اور آپ کا مشورہ طلب کروں۔ بہت دنوں سے میں نے طے کر رکھا ہے کہ میرا جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں ڈگری لینے سے انکار کر دوں اور حملیف سے 10,000 کی رقم وصول نہ کروں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ فوراً میرے دماغ میں یہ خیال دوڑا، تو پھر کیا مذاق سوجا ہے جو مجھ سے پوچھتے ہو؟ پرنس صاحب، میں نہیں جانتا، میں نے ہر ممکن سادگی کے ساتھ اسے جواب دیا۔ البتہ کسی اور معاملے میں، یعنی جس کا تعلق ناتالیا نیکولائینا سے ہو، اس معاملے میں تیار ہوں کہ جو بات بھی آپ کے لیے، ہمارے سب کے لیے ضروری ہو، اس پر بات کروں۔ اور یہ جو آپ نے کہا، اس میں تو آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نہیں، میں تو یقیناً آپ سے کم ہی جانتا ہوں۔ آپ کے ان لوگوں سے تعلقات ہیں اور ممکن ہے کہ خود ناتالیا نیکولائینا نے اس معاملے میں ایک بار سے زیادہ آپ پر اپنے خیالات ظاہر کیے ہوں۔ میں بس انہی کی بات کو مد نظر رکھوں گا۔ آپ میری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ بہت ہی دشوار معاملہ آ کے پڑا ہے۔ میں روپیہ چھوڑ دینے کو تیار ہوں، بلکہ طے کیے ہوئے ہوں کہ اسے تو ایسے ہی جانے دوں، چاہے اور دوسرے پانسے کیسے ہی پڑیں۔ آپ سمجھے نا میری بات؟ مگر اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ کس شکل میں قصہ فروغ کیا جائے؟ یہ ہے سوال۔ بڑے میاں کو تو اکڑ ہے اور اینٹھے ہوئے ہیں، کہیں اگر میری شرافت کے بدلے توہین کر دیں اور روپیہ میرے منہ پر مار دیں تو؟ اچھا، ویسے آپ بتائیے، آپ اس رقم کو کیا سمجھتے ہیں، اپنی یا ان کی؟ میں نے مقدمہ جیتا ہے، اس لیے میری ہی ہوئی، لیکن آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یقیناً اپنی ہی رقم سمجھتا ہوں۔ اس نے میرے کسی قدر گستاخانہ سوال پر جز بز ہو کر جواب دیا، مگر لگتا ہے کہ آپ کو اس معاملے کے تمام واقعات معلوم نہیں ہیں۔ میں بڑے میاں کو الزام نہیں دیتا کہ انہوں نے غبن یا غدر بود کیا، اور آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان پر کبھی یہ الزام نہیں دھرا۔ خود انہوں نے اپنی توہین کرائی، انہی پر لاپرواہی کا الزام آتا ہے۔ انہی کا قصور ہے کہ جو انتظام انہیں سونپا گیا تھا اسے ٹھیک سے نہیں چلایا، اور ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے بعض غلطیوں کی ذمہ داری ان پر ضرور آتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے؟ سب قصے کی تہ میں جو چیز ہے وہ ہے ہمارا جھگڑا، اور اس وقت جو ہم نے ایک دوسرے کی تذلیل کر ڈالی۔ مختصر یہ کہ دونوں طرف کی خود پسندی کو زک پہنچی۔ میں نے غالباً بذات خود اس 10,000 کی حقیر رقم کی طرف توجہ بھی نہ کی ہوتی، لیکن آپ البتہ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ یہ سارا جھگڑا کس بات سے شروع ہوا اور کیسے چلا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے شک و شبہ کیا، بلکہ یہ بھی کہہ لیجئے کہ غلطی کی، یعنی اس وقت میں غلطی پر تھا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی، اور پھر اوپر سے ان کی گستاخی اور بدتمیزی نے میری آبرو کو نقصان پہنچایا۔ میں نے اس معاملے کو ہاتھ سے جانے دینا نہ چاہا اور مقدمہ چھیڑ دیا۔ ممکن ہے آپ سمجھتے ہوں کہ میری طرف سے شرافت نہیں برتی گئی، میں اس میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ البتہ آپ کی نظر میں صرف یہ لانا چاہتا ہوں کہ غصہ اور خودداری پر ضرب محسوس کرنا یہ کوئی شرافت کے ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ قدرتی بات ہے، ایک انسانی خصلت ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں
کہ مجھے اخمنیف کا تجربہ نہ تھا، اور جو افواہیں الوشا کے اور ان کی بیٹی کے معاملے میں میرے کانوں تک پہنچی ان پر میں نے یقین کر لیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ روپے کا غبن کیا گیا ہے۔ اچھا خیر، اسے بھی جانے دیجئے۔ اب تو اصل سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں روپے لینے سے انکار کر سکتا ہوں، لیکن اگر ساتھ ہی یہ کہہ دوں کہ میرا دعویٰ صحیح تھا تو اس کے معنی ہوئے کہ میں انہیں یہ روپیہ اپنی جیب سے دے رہا ہوں، تو پھر یہیں سے نتالیہ نیکولائنا کے نازک صورتحال کا سوال آ جاتا ہے۔ وہ یقیناً روپیہ منہ پر مار دیں گے۔ دیکھتے ہیں خود آپ نے ہی کہا ہے کہ وہ روپیہ منہ پر مار دیں گے، یعنی یہ کہ آپ خود اپنی جگہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ایماندار ہے، اس لیے مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے آپ کا روپیہ غبن نہیں کیا ہوگا۔ جب یہ ہے تو آپ بذات خود ان کے پاس کیوں نہ جائیں اور صاف کہہ دیں کہ آپ اپنے دعوے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ زیادہ آبرومندانہ طریقہ ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اخمنیف کو بھی اپنی رقم لے لینے میں حجت نہ ہوگی۔ اپنی رقم، یہی تو بات ہے۔ آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں اپنے دعوے کو جائز نہیں سمجھتا، تو پھر دعویٰ کیا ہی کیوں تھا اگر خود جانتے تھے کہ جائز نہیں ہے؟ سب میرے منہ پر کہیں گے، مگر میں اس طعنے کا سزاوار نہیں ہوں، کیونکہ دعویٰ میرا عین جائز تھا۔ میں نے نہ تو کہیں اپنی زبان سے کہا نہ قلم سے لکھا کہ اس نے میری رقم غبن کی، لیکن اب بھی مجھے یقین ہے کہ اخمنیف نے لاپرواہی برتی، خیال نہیں رکھا اور انتظام اچھی طرح نہیں کیا۔ یہ رقم بلا شبہ میری ہی ہے، اسی لیے تو یہ تباہ کن ہے کہ خود اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ اور آخر میں پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ بڑے میاں نے اپنی تذلیل اپنے ہاتھوں کی ہے، اور اب آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اس تذلیل کی معافی میں مانگوں۔ مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں صلح کرنے پر آمادہ ہوں تو گویا یہ آسان بات ہے آپ کے خیال میں۔ جی ہاں، نہیں، اور بعض اوقات تو قطعی آسان نہیں، خاص طور پر تب جب کہ اس کے ساتھ کچھ اور حالات بھی متعلق ہوں۔ ہاں، اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پرنس صاحب۔ نتالیہ نیکولائنا کا اور آپ کے بیٹے کا جو معاملہ ہے، اسے پہلے آپ اس حد تک فیصل کیجئے جس حد تک آپ پر منحصر ہے، اور اس طرح فیصل کیجئے کہ اخمنیف والوں کی اچھی طرح تسلی ہو جائے، تبھی آپ اخمنیف سے مقدمے کی صلح و صفائی کر سکتے ہیں پورے خلوص دل کے ساتھ۔ اور ابھی جبکہ مجھے کچھ طے نہیں ہے تو آپ کے سامنے صرف ایک راہ رہ جاتی ہے کہ اپنے دعوے کو نامنصفانہ تسلیم کریں اور کھلے عام تسلیم کریں، بلکہ اگر ضرورت ہو تو لوگوں کے سامنے۔ یہ ہے میری رائے۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ خود آپ نے میری رائے پوچھی، اور غالباً آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ مکر سے کام لوں، اور اس سے مجھے یہ بھی دریافت کر لینے کی ہمت ہو رہی ہے کہ آپ اخمنیف کو یہ رقم دے دینے کی فکر میں کیوں سر کھپاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمے میں آپ حق بجانب تھے تو پھر روپیہ واپس کرنا کیا مانی؟ میرے تجسس کو معاف کیجیے گا، لیکن اس معاملے کا دوسرے حالات سے اس قدر گہرا تعلق ہے۔ اور آپ کا کیا اندازہ ہے؟ اس نے ایک دم مجھ سے اس طرح سوال کیا جیسے میرا سوال قطعی سنا ہی نہیں۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ بڑے میاں اخمنیف 10,000 کی رقم لینے سے انکار کر دیں گے اگر بغیر کچھ کہے سنے انہیں حوالے کی جائے، اور بغیر ان سب جھمیلوں کے؟ یقیناً واپس کر دیں گے۔ مجھے طیش آ گیا اور ناگواری سے میرا بدن سنسنانے لگا۔ اس ذلیل اور مشتبہ سوال نے مجھ پر ایسا تکلیف دہ اثر کیا جیسے پرنس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہو۔ توہین کے اس احساس میں ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی، بدتمیزی اور خود کو اونچا رکھنے کا انداز، جس سے اس نے میرے سوال کا تو جواب بھی نہ دیا، گویا سنا تک نہیں، اور اوپر سے ایک اور سوال جڑ دیا، یعنی مجھ پر یہ جتانے کی کوشش کہ میں حد سے بڑا جا رہا ہوں، اور ایسے سوال کی جرت کر کے خود کو بہت
بے تکلف بنائے لے رہا ہوں۔ اونچی ناک رکھنے والوں کا یہ انداز مجھے پسند نہیں تھا، اس سے گھن آتی تھی اور پہلے میں الویشا کو اس سے نکالنے کی انتہائی کوشش کرتا رہا تھا۔ گویا آپ تو بڑے جذباتی نکلے، زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں کی جاتی ہیں جیسے آپ اپنے جی میں سمجھتے ہیں، پرنس نے پرسکون طریقے سے میرے طرز سے جواب دینے پر کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نتالیا نیکولائیونا اس معاملے کو طے کرنے میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، ممکن ہے کہ وہ کوئی مشورہ دیں۔ نہیں دیں گی، میں نے درستی سے جواب دیا۔ آپ نے میری پوری بات سننے کی تو پرواہ نہیں کی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اور بات کاٹ دی۔ نتالیا نیکولائیونا کا خیال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ رقم خلوص کے بغیر اور ان باتوں کا لحاظ کیے بغیر جنہیں آپ ابھی جھمیلا کہہ چکے ہیں واپس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ باپ کو بیٹی کا ہرجانہ دینے چلے ہیں اور بیٹی کو الویشا کے بدلے روپیہ دے رہے ہیں، یعنی ایک لفظ میں یہ کہ روپے سے معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں مجھ کو، میرے عزیز ایوان پیترویچ؟ پرنس ذرا مسکرایا، نہ جانے کس واسطے مسکرایا۔ ہاں، اور کتنی بہت سی باتیں ہیں جن پر ہم کو آپس میں بات کرنی تھی، مگر اب وقت ہی نہیں رہا۔ میں آپ سے صرف یہ التجا کروں گا کہ محض ایک بات سمجھ لیجئے، یہ معاملہ براہ راست نتالیا نیکولائیونا سے واسطہ رکھتا ہے اور ان کی ساری آئندہ زندگی سے، اور اس کا بڑی حد تک انحصار ہے اس پر کہ ہم آپ کے ساتھ کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں اور کیا طے کرتے ہیں۔ آپ ناگزیر ہیں، خود دیکھ لیجئے، اگر آپ کو ابھی تک نتالیا نیکولائیونا کا خیال ہے تو میرے ساتھ بات چیت کرنے سے آپ کو انکار نہیں ہو سکتا، چاہے میری ذات سے ہمدردی ہو نہ ہو۔ اچھا، تو آپ پہنچے ابیانتو۔ یہ فرانسیسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں گفتگو جہاں سے ٹوٹی ہے وہیں سے پھر اگلی ملاقات شروع کی جائے گی۔ ابیانتو۔